امریکی جریدے بلومبرگ کی ایک رپورٹ میں یہ کہا گیا، ان کے بلکہ ماہرین نے یہ کہا ہے کہ اگلے سال پاکستان میں مہنگائی کم ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہے، بلکہ مہنگائی بڑھے گی، اور جو ابھی آئی ایم ایف کے ساتھ ہماری ڈیل ہوئی ہے اس کے بعد بھی۔ اچھا، یہ امریکی جریدے جو بلومبرگ نے کہا ہے وجاہت، وہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ ہے، اور جو ہمارا اسٹیٹ بینک کی جانب سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ آنے والے مہینوں میں مہنگائی کم ہوگی، اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے یعنی مہنگائی کم ہوگی، لیکن بلومبرگ کہہ رہا ہے کہ بھائی آپ غلط کہہ رہے ہیں، مہنگائی بڑھے گی۔ گورنر اسٹیٹ بینک جمیل احمد نے کہا تھا کہ شرح سود 22% برقرار رکھنے سے جو ہماری یہ جو نئی مانیٹری پالیسی ہے نا، اس کے تحت مہنگائی میں کمی واقع ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں اکثر ہمارے حکمرانوں کو، ہمارے آفیسرز، یہ جو سرکاری آفیسرز ہوتے ہیں، ان کو نا سبز باغ دکھانے کی عادت ہوتی ہے، عوام کو جھوٹ سے ان کو جو ہے نا بہلایا جاتا ہے۔ لیکن بلومبرگ نے ہماری رپورٹ کا، ہمارے جو اسٹیٹ بینک کی رپورٹ ہے اس کا تیا پانچا کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ بلکہ آئندہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کی شرح میں مزید اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی۔ اچھا وجاہت، آپ کو یہ بھی پتہ ہے کہ ماہرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جو پاکستان میں کھانے پینے کی جو اشیاء ہیں وہ تقریباً 40% کی شرح سے مہنگی ہو رہی ہیں۔ میرے مطابق اگر آپ کسی انسان کو سچ بتا دیں کہ جو اس کی ایکچوئل کنڈیشن ہے، اگر بیمار کو بھی سچ بتا دیا جائے تو وہ مینٹلی پریپیئر ہو جاتا ہے۔ تو پلیز اس طرح کے جھوٹے ہماری حکومتوں کا سب سے بڑا مسئلہ پتہ ہے کہ عائشہ یہ ہے، ان کا زیادہ فوکس گورننس پہ نہیں ہوتا، مہنگائی کم کرنے پر نہیں ہوتا، زیادہ فوکس عوام کو بے وقوف بنانے پر ہوتا ہے، زیادہ توانائیاں ان کی وہاں پر صرف ہوتی ہیں۔ اب آئندہ آنے والے دنوں میں ہمارے اکنومیکل جو انڈیکیٹرز ہیں وہ کیا ہوں گے، اسی پر بات کرنے کے لیے سابق مشیر خزانہ خاقان نجیب صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت شکریہ خاقان صاحب آپ کے وقت کا۔ خاقان صاحب، آپ تو خود حکومتوں کا حصہ رہے ہیں، سر کیا یہ معصومیت میں ہمارے ادارے ہمارا دل خوش رکھنے کے لیے ایسے کہہ جاتے ہیں، ہمیں سبز باغ دکھائے جاتے ہیں، امید دلائی جاتی ہے کہ کوئی مطلب نہیں، فکر نہ کریں، مہنگائی کم ہوگی؟ بلومبرگ کی یہ رپورٹ تو کچھ اور بتا رہی ہے، حقائق تو سر اس کے برعکس ہیں۔ لیکن حقائق تو آپ کے سامنے ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ ابھی آپ نے بجلی کی قیمت میں ایک رد و بدل دیکھا جو 20 سے 25% کا تھا، آپ نے 8% پیٹرول کی قیمت میں ایک رد و بدل دیکھا، ابھی ایک گیس کی قیمت کا بھی ایک رد و بدل جو ہے وہ ان دی آفنگ ہے، وہ بھی آپ کو کچھ عرصے بعد دیکھنا پڑے گا۔ اگر آپ یہ تین چیزیں ہی لے لیں اور باقی چیزیں چھوڑ بھی دیں تھوڑی دیر کے لیے، کہ روپے کی قدر میں کمزوری ہوتی ہے، اس سے امپورٹڈ انفلیشن بڑھتی ہے، ہمارے ہاں جو فلڈز آئے اس کی وجہ سے جو فوڈ کی شارٹیجز ہیں وہ اپنی جگہ ہیں، اگر آپ یہ چیزوں کا خود ہی جائزہ لے لیں تو آپ اس شرح میں نہ بھی جائیں کہ کیا انفلیشن ہوگی۔ انفلیشن کا مطلب ہے کہ قیمتیں کس رفتار سے بڑھیں گی۔ اسٹیٹ بینک کہہ رہا ہے 20-22% بڑھیں گی۔ ایک مثال لے لیتے ہیں کہ اس کو سمجھتے کیسے ہیں۔ اب یہ جو انٹرنیشنل کامنٹیٹرز ہیں وہ اس کو تقریباً سمجھ رہے ہیں کہ وہ 26% بڑھیں گی، تو آپ خود اس کا اندازہ لگا لیجئے کہ اس میں کوئی خاص عام یا خاص آدمی کی لائف پہ کیا فرق ہے کہ وہ 22% بڑھیں یا 26% بڑھیں، وہ تو بڑھ ہی رہی ہیں اور اس کو افیکٹ کر ہی رہی ہیں۔ فوڈ انفلیشن اس سے زیادہ ہے۔ سو یہ پرائز کا جو اوور آل تنازل ہے وہ یہ ہے، یہ کبھی بھی ٹھیک نہیں ہوگا جب تک ہم اپنی اکانومی کے بیسکس کو ٹھیک نہیں کریں گے، اور اس سے میرا مطلب پاکستان کی پیداواری صلاحیت کو ٹھیک کرنا ہے۔ پاکستان کی ایکسپورٹس کو ٹھیک کریں گے تو روپے کی جو قدر ہے وہ مستحکم ہوگی، وہ مستحکم ہوگی تو امپورٹڈ انفلیشن لیکن خاقان صاحب سر یہ آپ نے بالکل صحیح بات کی، لیکن سر پاکستان کا بنیادی مسئلہ تو مین یہی ہے جس کی نشاندہی آپ نے کی ہے، ہماری جو آلریڈی جو انڈسٹریز تھی وہ بند ہو رہی ہیں، پروڈکشن کچھ ہو نہیں رہی ہے، پورا پاکستان ہم نے ویسے ہی ریئل اسٹیٹ میں ماشاءاللہ کنورٹ کر دیا ہے، تو سر کیسے ہمارا پھر روپیہ مستحکم ہوگا؟ 22% پر ہماری شرح سود ہے، تو سر اس کا مطلب یہ لوگ بینکوں میں پیسہ رکھیں گے، جو کاروبار ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے گا۔ تو آپ نے ایز این اکانومسٹ ایکچولی چیزیں سامنے رکھتی ہیں، وہ کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ میں آپ کو انسینٹیفائز یہ کر رہا ہوں کہ یا تو آپ جا کر پیسہ بینکوں میں رکھیں، پر بہت صدیوں سے میں آپ کو انسینٹیفائز یہ کر رہا ہوں کہ آپ یہ پیسہ کئی ڈیکیڈ سے میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ آپ پیسہ جا کر ریئل اسٹیٹ میں رکھیں، کیونکہ اس میں ٹیکسیشن بھی بہت کم ہے، اس میں نو یور کسٹمر بھی بہت کم ہے، اس میں بہت سا پاکستان کا جس کو ہم کہتے ہیں وہ پیسہ جو انفارمل اکانومی کا پارٹ ہے وہ اس میں پڑا ہوا ہے، ٹریلینز آف روپیز۔ تو یہ بات آپ کو درست کی، تو اس سے کیا ہوا؟ مینوفیکچرنگ میں انویسٹمنٹ بھی نہیں آئی، اور پچھلے ایک سال میں تو یہ ہوا کہ جو مینوفیکچرنگ تھی وہ اس لیے سکڑ گئی کہ ہمارے پاس ڈالر ہی نہیں تھے کہ ہم را مٹیریل منگوا سکتے۔ تو آپ نے بالکل یہ جو پکچر رکھی ہے یہ
مطلب ایز این اکانومسٹ میں کہوں گا کہ ایبسولوٹلی درست. اچھا ڈاکٹر صاحب، جو گورنمنٹس آتی ہیں، گورنمنٹس چینج ہوتی ہیں، آنے والی جو گورنمنٹ ہوتی ہے وہ پچھلی گورنمنٹ کو کہہ دیتی ہے بھائی ان کی کچھ یہ خامیاں تھیں، یہ ان کے مسئلے مسائل تھے، ایسی پالیسیز تھیں جس کی وجہ سے ابھی ہم اس کنڈیشن میں ہیں. ایک تو یہ بتائے گا کہ اس میں کتنی صداقت ہے، کیا واقعی یہ حکومتوں کی ذمہ داری ہوتی ہے یا پھر ہمیں کیا اقدامات کرنے کی ضرورت ہے کہ معاشی پالیسی ڈسٹرب نہ ہو، حکومت آئے یا کوئی بھی آئے اس کا کوئی فرق نہ پڑے؟ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی. اس کا میں بہت آسان سا جواب یہ دیتا ہوں کہ کئی دہائیوں میں ہم سب قصوروار ہیں کہ ہم یہ کام کر نہیں سکے کہ پیداواری صلاحیت بہتر کریں، انرجی جو ہے اس سیکٹر کو ٹھیک کریں، پاکستان کی ایکسپورٹس بڑھائیں، پاکستان کے 52 لاکھ جو اسمال اینڈ میڈیم انٹرپرائزز ہیں ان کو ایکسائٹ کریں کہ وہ انویسٹ کریں پاکستان میں، نہ ایف ڈی آئی لے کر آئیں. اب اگر یہ کئی دہائیوں سے نہیں ہو رہا تو آپ خود اس کا یو کین میک دیٹ ججمنٹ کہ کیا کوئی بھی حکومت آنے والی جو ہے وہ ان کو سالو کر سکی ہے. ان کا جو کلیدی مسئلہ ہے نا جی کہ یہ کیوں نہیں سالو ہو رہے. آنیسٹلی ہیونگ سروڈ فار مور دین اے ڈیکیڈ ود دا گورنمنٹ، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ پاکستان کا مسئلہ کمپٹنس ہے، نہ اسٹیٹ میں وہ کمپٹنس ہے، نہ ریگولیٹری فریم ورک میں وہ کمپٹنس ہے، اور نہ ہی ہم اپنے پرائیویٹ سیکٹر میں وہ کمپٹنس لا سکتے ہیں کہ وہ دنیا سے کمپیٹ کر سکے. اگر آپ کے چینل کا کلیدی مسئلہ کمپٹنس ہے تو میں اس میں پیسے ڈال کے تو وہ حل نہیں کر سکتا. ڈاکٹر صاحب، جب ڈار صاحب آ رہے تھے تو ایسی ایک امید کی کرن نظر آتی تھی کہ اب پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے، انہوں نے جادو کی چھڑی چلانی ہے، سب کچھ صحیح ہو جانا ہے. لیکن ان کو آئے ہوئے بھی کتنے مہینے ہو گئے ہیں، انہوں نے جادو کی چھڑی چلانے کی کوشش تو کی لیکن وہ چلی نہیں ہے، یا وہ اثر ختم ہو گیا ان کی جادو کا، الٹا پڑ گیا ہے. میرا خیال ہے وہ جادو الٹا پڑ گیا ہے. تو ہوا کیا ایگزیکٹلی؟ سو لیٹس سی کہ کیا ہوا ہے. ہوا یہ ہے کہ آپ کا ایک پروگرام تھا آئی ایم ایف کے ساتھ جو نومبر میں پچھلے سال 2022 میں آگے چلنا تھا، آگے بڑھنا تھا. وہ چونکہ نہیں بڑھا تو آپ کا جو ڈالر کا جو کرنچ ہے، یعنی کہ ڈالر کا جو شارٹیجز ہیں، جو ڈالر کی لیکوڈیٹی ہے وہ بہت ویک رہی مارکیٹ میں. تو آپ نے دیکھا کہ زر مبادلہ کے ذخائر کم ہوئے، پاکستان جو ہے مجبور ہو گیا کہ اپنی امپورٹس پہ قدغن لگائے. اس سے اور اکانومی جیسے پہلے کہہ رہے تھے یہ لارج سکیل مینوفیکچرنگ سکڑ گئی، سو روزگار کم ہوا، پاکستان کی ایکسپورٹس ڈراپ کی. سو یہ ساری چیزیں ہوئیں. اس کا حل ان دا شارٹ رن جو تھا وہ اگر مطلب آپ میرے اپنے ساتھ پرانے انٹرویوز نکال لیں تو میں نے ہمیشہ کہا تھا آئی ایم ایف سے راہ فرار نہیں ہے، آئی ایم ایف سے کوئی انحراف نہیں ہے. پر ہم نے انحراف کیا، بار بار ڈیلیز ہوئے، ہم نے پیٹرول کی قیمت کو روکے رکھا، ہم نے روپے کی قیمت کو روکے رکھا، ہم نے مارکیٹ میں انٹروین کرنے کی کوشش کی. ڈاکٹر صاحب سر یہ بتا دیں، آپ نے بالکل صحیح کہا. اب یہ جو ابھی ریسنٹلی جو فیول کی قیمتوں میں 20 روپے اضافہ ہوا ہے، 19 روپے 95 پیسے، اب جو ایسے ٹیکسز لگائے جاتے ہیں یا ایسے مہنگائی میں اضافہ کیا جاتا ہے، ہماری حکومتیں ہر چیز کا ملبہ جو ہے نا آئی ایم ایف پر ڈال دیتی ہیں اور کہا جاتا ہے آئی ایم ایف کی شرائط یہ تھی. سر آپ کو کیا لگتا ہے یہ واقعی یہ جو قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے آئی ایم ایف کی ڈکٹیشن پر ہوا ہے، آئی ایم ایف کے کہنے پر ہوا ہے، اور یا پھر آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری انکمپیٹنسی تھی کہ ہمارے حکومتی جو وزراء ہیں یہ اپنے للے تللے تو کم نہیں کرتے ہیں، یہ تو سمپل ایک کسی بھی عام بندے کو، ایک لے مین کو آپ اٹھا کے وزارت خزانہ دے دیں اور اسے کہیں کہ آپ نے اس طریقے سے ریونیو جنریٹ کرنا ہے، وہ ٹیکسز لگائے گا اور مہنگائی میں اضافہ ہو جائے گا. تو یہ تو سر کوئی عام شخص بھی کر سکتا ہے. سو آپ نے عام فہم زبان میں بہت سی ایسی چیزیں ایکسپلین کر دی ہیں جو بہت ہی اسٹرکچرلی پاکستان کو خراب کر رہی ہیں. سو پہلی بات یہ ہے کہ پاکستان میں بجلی، گیس اور پیٹرولیم کی پروڈکٹس کا جو تعین ہے قیمت کا، وہ کون کرتا ہے؟ وہ اوگرا اور نیپرا کرتی ہے. بالکل. اس کو آپ آئی ایم ایف سے اتنا ہی ریلیٹ کریں کہ ایک قیمت آ جاتی ہے. آئی ایم ایف چونکہ آپ ایک پروگرام میں ہوتے ہیں تو وہ آپ سے پوچھتی ہے کہ آپ بتائیے کہ آپ نے گیس کی قیمت کا کیا کرنا ہے، آپ نے پیٹرول کی قیمت 20 روپے بڑھانے کی ایک تجویز ہے، آپ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ آپ آبویسلی اس کو پاس آن نہیں کرنا چاہتے ہیں بیکاز آپ کے پاس سبسڈی نہیں ہے دینے کو. پھر آپ یہ دیکھیے کہ پیٹرول میں فار ایگزامپل 55 روپے ایک پی ڈی ایل ہے جو کہ پورے جس کو ہم کہتے ہیں پیٹرولیم لیوی، اور یہ پورے سال میں 860 ارب روپے جمع کرنی ہے. مطلب دیٹس ناٹ اے اسمال اماؤنٹ رائٹ. اور یہ ایک انڈائریکٹ ٹیکسیشن ہے. لینڈ کروزر والا اور رکشے والا دونوں 55 روپے ہی دے رہے ہیں جب وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب، اگر ہم آسان الفاظ میں بات کریں تو ابھی کوئی امکان نظر آ رہا ہے آپ کو، یا عوام ایسے ہی قربانی دیتے رہیں گے؟ کوئی خوشخبری کی امید ہے آنے والے سال میں یا آنے والے وقت میں؟ ہیئر از مائی 2 cents عوام کے لیے.
अपना तर्ज ज़िंदगी, अपना तर्ज अमल दो तरह से तब्दील कर लें। वो ये है कि आप अगर घर में एक आपका बेटा है, ये मैं इसलिए क्लियर मिसाल देता हूँ कि लोग कहेंगे कि जी हम नई नौकरी तो नहीं कर सकते, अगर उसने मैट्रिक किया हुआ है ना तो उसे कहें कि 8वीं जमात के तालिब इल्म को शाम को ट्यूशन दे, चाहे आधा घंटा दे, 1 घंटा दे, 100 रुपया कमाए। इसलिए डॉक्टर साहब आप कह रहे हैं गवर्नमेंट से कोई उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, आप खुद अपना तर्ज ज़िंदगी बेहतर करें, आसान अपनी ज़िंदगी पर आ जाएं, जो आपका तर्ज ज़िंदगी है उसको मज़ीद सिंपलीफाई करने में, जहाँ तक अगर आप घूमते हैं लैंड क्रूज़र में, गाड़ी चेंज करें अपनी, डीजल वाली गाड़ी से आप पेट्रोल वाली गाड़ी पर आएँ, और पेट्रोल से अगर आप बाइक पर हैं तो आप साइकिल पर आ जाएं। अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं, मुकम्मल करने सर, वक्त कम है। एक तो मैं कह रहा हूँ कि इस तरह अपना तर्ज ज़िंदगी जो है वो इनकम बढ़ाने की कोशिश करें, दैट इज़ द बेस्ट वे टू डू इट। और दूसरा, जैसे आप फरमा रही थी कि अपना थोड़ा सा जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल है, गैस का बिल है, इसको संभालने की कोशिश करें। अभी आने वाली 6 माह आसान नहीं है जब तक पाकिस्तान अपने कलीदी फैसले नहीं कर लेता। और जब वोट डालने जाएं तो मैं हमेशा कहता हूं कि ये उम्मीद लगाएं और ये आस लगाएं और ये उनको कहें कि क्या प्रोग्राम है पाकिस्तान की, जो बेसिक्स आज मैंने और आपने बहुत से बेसिक्स डिस्कस किए हैं, पैदावारी सलाहियत, एनर्जी सेक्टर, इनको बेहतर करने का आखिर प्रोग्राम क्या है। यही पाकिस्तान का कलीदी हल है। जी, बहुत शुक्रिया।